وہ موحد تھے جیسے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اماں جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ موحد ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے حضور کی نبوت کا زمانہ نہیں پایا، اور حضور کی آمد کے بعد اور پھر کوئی کہے کہ میں تو خدا کو مانتا ہوں، تو یاد رکھو میرے دوستو، یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ خدا کو ماننے والی دنیا میں بہت سی قومیں آج بھی موجود ہیں۔ دیکھو ریسرچ کرو دنیا کی قوموں کو جا کر کے دیکھو، دنیا کی قوموں کو جا کر کے دیکھو اور معلوم ہوگا آپ کو کہ یہ کیسے موبائل ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں ابھی چند ماہ پہلے میں انڈیا گیا، میرے سامنے سفر میں ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا، اس سے کچھ میں نے باتیں کی، اس نے مجھے اشلوک پڑھ کر کے سنائے گرنتھ کے، تو اس نے یہ کہا کہ مولانا ہم تو بڑے موحد ہیں، اور ہمارے یہاں تعلیم یہ ہے کہ ہم تو سوائے بس خدا کے اور کسی کو مانتے ہی، اوتار بزرگوں کو مانتے ہیں، باقی ہم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ یہ پوری کی پوری جو سکھ قوم ہے یہ بڑی موحد ہے، ایک خدا کو ماننے والی۔ تو میرے دوستو، خدا کو ماننا نبی کے آنے کے بعد موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کو مانو پھر خدا کو ماننا لازم ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ کروڑ مرتبے، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں پڑھے گا لا الہ الا اللہ کا کوئی اعتبار نہیں اس کی زبان سے۔ ہاں، خدا خوش نہ ہوگا بغیر محمد، خدا خوش نہ ہوگا، خدا خوش نہ ہوگا بغیر محمد۔ خدا تو راضی جب ہی ہوتا ہے کہ جب اس کے محبوب کا کوئی نام ہو۔ کل آپ نے سنا نہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب محبوب کے نام کا وسیلہ پیش کیا، 300 برس تک روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، ربنا ظلمنا انفسنا عرض کرتے رہے، رب کریم سن رہا تھا لیکن وہ بے نیاز ہے، لیکن جب محبوب کا نام سامنے آیا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہ هو التواب الرحیم، ٹھیک ہے یار، بات اب بنی ہے، تم نے میرے محبوب کے نام کا وسیلہ پیش کیا، اب میں قبول کرتا ہوں آپ کے وسیلے کو۔ تو بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے میرے دوستو بات بنتی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کی آمد کے بعد یہ کہنا کہ میں موحد ہوں، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں جب تک کہ نبی کو نہ مانا۔ والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ آیتوں کو جھٹلایا، سنیے، آیتوں کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی آیت کو یہ کہنا کہ یہ جھوٹی آیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی آیت کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ سنیے، آیت کے انکار کے کئی معنی۔ ایک معنی تو یہ کہ کوئی کہہ دے معاذ اللہ کہ میں قرآن کی فلاں آیت کو نہیں مانتا، ایک یہ انکار ہے۔ اور ایک انکار بتاؤں، ایک انکار یہ ہے کہ آیت کو تو وہ مانتا ہو، یعنی وہ یہ نہ کہتا ہو کہ میں آیت کو نہیں مانتا، لیکن آیت کے جو صحیح معنی ہے اس کو نہ مانتا ہو۔ تو خدا کے قرآن میں جو آیت کے معنی ہے صحیح، 1400 برس تک جو معنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، محدثین مفسرین بیان کرتے چلے آئے ہیں، جس معنی کو نبی نے بیان کیا، اس معنی کا اگر کوئی منکر ہو تو یہ بھی میرے دوستوں قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اور انکار میں بتاؤں، اور انکار یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں اپنے مطلب کی آیتیں نظر آئیں جی اس کو تو صاف زور و شور سے پیش کیا۔ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے، سر آنکھوں پر ہمارا اس آیت پر ایمان ہے، اہل سنت کا ایمان ہے، لکھا ہوا ہے قرآن جی، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، مگر قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جو مسلمان ہے وہ دونوں آیتوں کو مانتا ہے، جو منافق ہے وہ بشر مثلکم کی آیت تو پڑھتا ہے مگر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی آیت کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا انکار ہے، یہ بھی قرآن کا انکار ہے، اور یہ لوگ بھی قرآن کے منکر ہیں جو ایک آیت پر ایمان لاتے ہیں
اور ایک آیت کو کہتے کہ جی یہ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، بس اس نے ادھر ادھر کی بات کرنی ہے۔ اور سنیے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں، غیب خدا ہی جانتا ہے۔ یہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ہمارا ایمان بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، غیب کی کنجیاں خدا کے ہاتھ میں، یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ چونکہ غیب کی کنجی، کی آف غیب، کی آف انسین، غیب کی کنجی خدا کے ہاتھ میں ہے، لہذا خدا غیب کسی کو نہیں دیتا، یہ بے ایمانی۔ بھائی غیب کی کنجی خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کھول کر کے جس کو چاہے غیب دے سکتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا غیب کسی کو نہیں دیتا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا غیب کسی کو نہیں دیتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تو وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ بھی قرآن ہے۔ اللہ غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کر لیتا ہے، ایلیکٹ کر لیتا ہے، یہ بھی قرآن۔ منافق ایک آیت کو تو مانتا ہے، دوسری آیت کو بھول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ دوسری آیت میں کیا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو تم یاد رکھو، یہ بھی آیت کا انکار ہے کہ خدا کی ایک آیت کو ماننا اور ایک آیت کے معنی کا انکار کر دینا، یہ بھی خدا کی آیت کا انکار ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے والناس تک ایک ایک کلمے پر، ایک ایک نقطے پر، ایک ایک جملے پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا ایمان۔ اور یہودی لوگ وہ ایسی کیا کرتے تھے، جہاں اپنے مطلب کی بات ملی تو اس کو مان لیا، یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا، قرآن میں یہ لکھا ہوا، اور جہاں اور کسی اپنے مطلب کی بات نہیں ملی اس کو انکار کر دیا۔ تو میرے دوستو مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں، مسلمان پوری آیت پر ایمان رکھتا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ یاد رکھیے، جو میں نے باتیں ابھی بتائی ہیں یہ یاد رکھیے، یہ انکار ہے، خدا کی آیت کا انکار ہے۔ اولئک اصحاب النار، تو ان کے متعلق خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ یہ جہنمی لوگوں کا کام ہے، جو جنتی ہے وہ ایسی بات نہیں کرتے۔ جنتی لوگ ایسی بات نہیں کرتے کہ ایک آیت کو مانے اور ایک آیت کو چھوڑ دیں، وہ سب کو مانتے، جو کچھ قرآن عظیم میں لکھا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، اور یہ ایسے جہنمی ہیں، ایسے سیمنٹڈ قسم کے، کنفرم قسم کے جہنمی ہیں، ان کے لیے جہنم جو ہے پہلے سے ریزرو ہوئی ہے، اور اس طرح ریزرو ہوئی ہے کہ ہم فیہا خالدون، یہ کہ کبھی وہاں سے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، سنیے اب رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے اسرائیل کی اولاد، اے اولاد یعقوب، نعمت التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا۔ رب کریم فرماتا میرے احسان کو یاد کرو اے یہودیو، تم بڑے ناشکرے ہو۔ اسی لیے میرے دوستو خدا جب کسی کو نعمت دے اور وہ خدا کی نعمت کا اقرار نہ کرے، خدا کے احسان کو سمجھے نہیں، تو وہ بڑا ناشکرا ہے۔ اور ناشکری کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، ناشکری مسلمان نہیں کرتا، مسلمان کا کام تو یہ ہے مسلمان شکر ادا کرتا ہے، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے الہ العالمین تو نے بڑا کرم فرمایا، اللہ اے اللہ تو نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی، اے اللہ تو نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ مسلمان وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور وہ یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، اے کالی کالی کملی والے، اے گنبد خضرا کے مکین، اے فارام کی چوٹی پہ چمکنے والے آقا،
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو. مسلمانوں ذرا سب مل کر پڑھو, وہی رب ہے جس نے تجھ کو, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. اے آمنہ کے لال ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, اور تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے. یہ ہے خدا کا شکریہ. بندہ خدا کا ہے اللہ تو نے بڑا فضل فرمایا نبی کو بھی. کیا ضرورت تھی صاحب, آپ پہلے ہو سکتا تھا آپ آدمی نہیں پیدا ہوتے, اللہ جانور پیدا کر دیتا, یہ بھی تو ممکن تھا. اور اگر آپ آدمی پیدا ہوئے تھے تو ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہوتے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہوتے. ارے یہ بڑی بات ہے اے گنہگارو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اور پیارے نبی کا دامن تمہارے ہاتھوں میں دے دیا. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں, بہت بڑی بات. مگر اس کو کون سمجھے. آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, اور دیدے کور کو کیا نظر کیا دیکھے, دیدے کور کو آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے. آنکھ والا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے سرکار دو عالم کا تماشا دیکھا ہے جی. جوبن کا تماشا حضرت بلال نے دیکھا, جوبن کا تماشا حضرت فاروق نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ نے دیکھا. یہ حضرات سرکار دو عالم کے جوبن کا اور حسن کا تماشا دیکھنے والے. اور دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, یہ جو اندھا ہے جس کی بصیرت نہیں جس کو, وہ کہ انہیں کیا پتا. یہ جانتے ہو یہ ایک جانور ہوتا ہے چمگادڑ جس کو کہتے ہیں, یہ دن کے اندر یہ نہیں دیکھتا, جب رات ہوتی ہے تو اس کو رات کو ہی دیکھتا ہے, دن کو نہیں دیکھتا. گرنا بروز شب پرا چشم, گرنا بینت بروز شب پرا چشم. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ جو چمگادڑ ہے اگر دن میں اگر نہ دیکھے تو چشم آفتاب راچے گنا, تو فرماتے ہیں کہ اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے, سورج کا تو کوئی قصور نہیں بھائی, وہ تو چمک رہا ہے, چمکنے والا چمک رہا ہے, دمکنے والا دمک رہا ہے. مگر اگر کوئی کسی کو شان عبور کی نہ معلوم ہو اور وہ نہ دیکھ سکے تو یہ اس کی آنکھ کا قصور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو وہ تو چمک رہے ہیں. وہ چمک کے اٹھی تجلیاں کہ مٹا دی سب کی تعلیاں, اور دل و جان کو بخشی تسلیاں. سرکار دو عالم کی تجلی ایسی اٹھی کہ جتنے بڑے بڑے تھے نا کہتے تھے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں, بڑے بڑے عالم فاضل قسم کے لوگ, اور بڑے بڑے یہ کہتے تھے جی ہم بادشاہ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, سب سمجھ. اور دل و جان کو بخشی تجلیاں, اور فرماتے ہیں کہ دل و جان کو بخشی تجلیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو لوگ مسلمان ہیں ان کے دل کو بڑی تسلی ہو گئی. دل و جان کو بخشی تسلیاں, تیرا نور بارد و حاب ہے. اور فرماتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نور جو ہے وہ ٹھنڈا بھی ہے اور گرم بھی ہے. منافقوں کے لیے بے دینوں کے لیے تو بڑا گرم ہے, اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے بہت ٹھنڈا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے دوستو رب کریم فرماتا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا یا ہم فیہا خالدون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے اولاد یعقوب میرا احسان جو میں نے تم پر کیا ہے یاد کرو, یاد کرو میرے احسان. مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو یاد کرے گا. اور رب فرماتا بھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مسلمانوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بھیج دیا. یہ احسان ہے اس کا, بہت بڑا احسان. انشاءاللہ اس موضوع پر پھر عرض کروں گا.
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو. تم نے وعدہ کیا تھا نبی پر ایمان لائیں گے، یعنی ان کے جو تمام فرمان ہیں، جو تمام ارشادات ہیں، ان کو بھی مانو. یہ ہے رسول کے ماننے کا مطلب. صرف یہی نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور کہہ دیا کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کسی کو ماننے.